بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور ایک خاتون بطشہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بطشہ ایک شخص اوریا کی منگیتر تھی۔ اوریا ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عقد میں آ گئی۔ بطشہ ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور بوقت رحلت اپنی جگہ تخت شاہی پر بٹھا کر تاج شاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھ دیا تھا۔ انگشتری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفہ بھیجی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنی تو تمام مخلوق، انس و جن، حیوان، چرند پرند، ہوا وغیرہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں۔ اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، سکھلائی گئی ہیں ہمیں بولیاں ہر جاندار کی، بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بہت بلند فرمائی تھی۔ ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا کر رکھی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا تو شان و شوکت دیدنی تھی۔ تخت سلیمان علیہ السلام ہوا پر چلتا تھا، یعنی ہوا اسے اڑائے لیے جاتی تھی اور پرندوں کے جھنڈ فضا میں تخت کے اوپر پرواز کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ تمام وزراء درباری بھی ہمراہ ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں اور انسانوں کے، پس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں، یعنی قطار و قطار ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا وسیع و عریض تھا کہ فوجیں بھی اس پر سوار ہوتی اور ہوا اس تخت کو اٹھائے پھرتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شام سے یمن کا فاصلہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے 1 ماہ میں طے ہوتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر تمام لشکر موجود ہوتا تھا، ہوا اس مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ یمن سے شام کی مسافت 1 مہینے کی تھی اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے کہ ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے ملک یمن کی طرف نکال دیا، اور لوگ تانبے کے بڑے بڑے برتن اور دیگیں بناتے اور ان برتنوں میں لشکر کے لیے کھانا پکاتے اور پھر کھانا تقسیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم کے تابع کی اس کے سلیمان علیہ السلام کے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ زمین میں جہاں جہاں مال وزر کا خزانہ دفن ہوتا تھا، زمین کا وہ حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز دے کر کہتا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام، جو کچھ مال و دولت دفن ہے نکال لے، اور خلقت کی فلاح و بہبود اور اپنے تصرف میں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے دفینے نکلوا لیتے اور تصرف میں لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہر قسم کے جنات تھے، پرہیزگار، شر پسند، شیطان صفت جن، اور جنوں کی ایک جماعت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تشکیل دے رکھی تھی، جو کہ ساری دنیا میں یہ خبر رکھتے تھے کہ کوئی جن کسی انسان کو ستاتا تو نہیں، اور اگر کوئی جن کسی انسان کو ستاتا تو پکڑا جاتا، اور حضرت سلیمان اس کو قید کر دیتے، زنجیروں میں جگڑ کر مہر لگا دیتے، اور پھر اس کو زیر زمین دفن کروا دیتے تھے، یا پھر اسے بند کر کے دریا میں پھینکوا دیتے کہ وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر حضرت یہ بھی کرتے کہ چابک سے اسے سزا دیتے، اور تا وقت یہ کہ اسے سزا ملتی جب تک وہ تائب نہ ہو جاتا،
یا پھر مر نہ جاتا۔ اس طرح وہ مجرموں سے سلوک کرتے کہ ملک کے طول و عرض میں امن اور امان کا دورہ تھا۔ کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً اطلاع مل جاتی۔ ان کی بادشاہی میں ہر غریب، خاص و عام کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ ہر شخص سکھ اور آرام سے رہتا تھا۔ ہر طرف امن اور امان کا دورہ تھا۔ اتنی شان و شوکت ہونے کے باوجود خود محنت کرتے، خود زنبیل سیتے اور اسے بیچ کر روٹی روزی کا بندوبست کرتے، خود اناج اور سو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکائی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عابدوں، درویشوں اور زاہدوں کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ ہر روز شام کو بیت المقدس تشریف لے جاتے اور مسلمان روزہ داروں اور غریب درویشوں، عابدوں، زاہدوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرتے، عام لوگوں کے مسائل سنتے اور موقع پر انصاف فراہم کرتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے، فرماتے: یا الہی، اے پروردگار، تیری کرم نوازی کا حال کیوں کر بیان کروں؟ آپ تیری نعمتوں کا شکر کیسے بجا لاؤں کہ تو نے مجھے اس قدر نواز رکھا ہے کہ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے تیری تعریف بیان ہو سکے۔ تیری نعمتیں، تیری نوازشیں لامحدود ہیں۔ تیری شان کبریائی کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ تو عظیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے مثل ہے، تو انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی پالنے والا رحیم و کریم، خالق و مالک ہے۔ تو آقا ہے، میں غلام، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، میرے رب، اور میری خطاؤں سے درگزر فرمانا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی مناجات کرتے تھے۔